حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جن لوگوں کو دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ صبر و جمیل یہ ہے کہ مصیبت کے باوجود لوگوں کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ آپ مبتلا غم ہیں۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، وہاں کبھی کچھ غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ زینت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ عام سی زندگی میں مہنگے مہنگے سبق ملتے ہیں۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبان خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے نہیں ہوتے، پر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ غیبت کرنا کمزوری آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں غالب، بے نقاب ہوتے ہیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی کہ بارش کے کم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں اے وقت تیرا 100 بار شکریہ۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت بہت طاقت رکھتی ہے۔ اگر اللہ کو منانا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ بات سیرت کی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی تو دیکھنے میں پانی جیسا ہی نظر آتا ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ لوگوں کو حق بات وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت ہو۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ ہزار تعلق، ہزار رشتے، مگر اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم ٹھیک جا رہے ہو۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے، مگر فطرت نہیں۔
خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ زندگی میں سب کچھ بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا ہو۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگ جاتی ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرنا۔ آپ انسان کی عظمت بتا سکتے ہیں کہ وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ آج کا دور کل کی طاقت ہے۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورے ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ ایک جیسی عبادت کرنے سے ایک جیسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے، اور دونوں اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور گناہ گار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ اگر مساجد میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن لوگوں کی زندگی پر اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہو رہا تو ایسی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیر اور غریب کا فرق نہیں بھولتے، ان کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی۔ شیر ایک خونخوار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر سکون نہیں تو باہر کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو، آپ پھر بھی بے سکون رہیں گے۔ انسان اپنے اخلاق اور رویے سے عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ کوا کتنا ہی اونچا کیوں نہ اڑے وہ کبھی عقاب نہیں بن سکتا۔ اگر آپ سارا دن کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں اور رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو آپ ساری زندگی کسی اور کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے۔ آج کل حق بات کہنے والا اس لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے حق کی بات سننا چاہتا ہے۔ جب ہمارے موجودہ حالات ہمارے خیالات کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم انہیں مشکلات کا نام دیتے ہیں۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکے بھی اتنے ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ جب انسان اپنے نفس اور خواہشات کا غلام بن جائے تو وہ کسی جانور سے کم نہیں ہوتا۔ ہمیں مشکل حالات تب تک مذاق لگتے ہیں جب تک وہ کسی اور پر گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہمت ہارنا ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے، لہٰذا اپنی ہمت ہمیشہ برقرار رکھیں۔ ہم لوگ عشق، محبت اور لا حاصل کی چاہ میں عمر کا انتہائی شاندار وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ اپنا اچھا وقت ان کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کر دیا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ سے ہی دور ہو رہا ہے۔ اگر صرف عبادت سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے ہیں۔ مرد کے بازو اور عورت کے آنسو کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔
مرد اس عورت کو اٹھتے بیٹھتے پاگلوں کی طرح یاد کرتا ہے۔ جو عورت اسے 3 چیزیں نہ دے، جسم تک رسائی، نظر انداز کرے اور توجہ نہ دے، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین مانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔